الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو جو برکتیں نصیب فرمائی ہیں وہ کسی اور ماہ کو عطا نہیں کی ہے، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ، آخری جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے اعتکاف سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی جائیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتی توفاہ اللہ، اپنے وصال تک، جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات وہ اعتکاف کیا کرتی تھی.
الحمدللہ یہدیکم اللہ۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اعتکاف کا لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہے، جم کر کسی جگہ آدمی ٹھہر جائے اس کو عربی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں۔ معتکف اس کو کہتے ہیں جو کسی جگہ ٹھہر جائے، وہاں سے آگے پیچھے نہ ہلے، اس کو معتکف کہتے ہیں۔ عاکف بھی اسی سے آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے اور اپنے ابا جان سے کہا، اذ قال لأبی وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کہا، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، وہ مورتیوں کو پوچھتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، انتم لها عاکفون، جس کے ارد گرد تم جمع ہو کر بیٹھے ہو اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اعتکاف کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، اللبس فی المکان۔ اور اعتکاف شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف شریعت میں کہتے ہیں هو اللبس فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا، روزے کے ساتھ ٹھہرنا، اور اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ معلوم ہوا اعتکاف میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کسی جگہ کسی مکان میں ٹھہرے، اس جگہ سے اس مکان سے آگے پیچھے نہ جائے، اور یہ اعتکاف کا رکن ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معتکف ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا یہ شرط ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے جی میں آدھا دن تو مسجد میں رہوں گا، آدھا دن دکان میں کام کروں گا، ایسا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں ٹھہرنا۔ اور تیسری چیز ہے روزے کی حالت میں اعتکاف کرنا۔ بغیر روزے کے حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے، جو سنت اعتکاف ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ابو داؤد میں اور دارقطنی میں بھی ہے، کہ لا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے، اور اعتکاف بغیر مسجد کے نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف وہ اعتکاف جسے اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ ایک اعتکاف وہ ہے جو اعتکاف سنت ہے، ایک اعتکاف وہ ہے جو مستحب ہے، نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف کسی نے یہ نظر مانی کہ میں 1 دن یا 2 دن یا اس سے زیادہ اعتکاف کروں گا، تو جتنے دن کی نظر مانی ہو اتنے دن مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ کسی نے نظر مانی، بیمار تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے تو میں مسجد میں 2 دن اعتکاف کروں گا،
تو 2 دن اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اور روزے کے ساتھ اسے اعتکاف کرنا پڑے گا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر اعتکاف واجب ہے تو مسجد میں ٹھہرنا ہوگا اور روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، یہ سنت ہے حضور پاک علیہ السلام کی، اور علماء نے لکھا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام اس کی پابندی فرمایا کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ البتہ بعض روایات سے یہ بھی ہے کہ آپ نے بعض دفعہ اعتکاف نہیں بھی کیا، چنانچہ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور پھر اگلے سال جب آپ نے اعتکاف کیا تو 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ 1 سال اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال پھر 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے، سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں جس محلے میں، اس محلے کی مسجد میں اگر چند مسلمان اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو جتنے باقی علاقے کے مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان وہاں رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے یہ ان چند لوگوں کا بیٹھنا کافی ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، کوئی ایسا محلہ ہو، اللہ نہ کرے کہ دنیا میں ایسا کوئی محلہ ہو جہاں مسلمان رہتے ہو اور ان کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے، لیکن اگر کوئی محلہ ایسا ہے جہاں کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو اس محلے اور علاقے کے تمام مسلمان ترک سنت کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اسے سنت کفایہ کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ رسول پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ تیسرا اعتکاف، اعتکاف مستحب، نفلی اعتکاف، اور نفلی اعتکاف جب بھی آپ مسجد میں آئے، جتنی دیر کے لیے آئے اتنی دیر کا اعتکاف یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ 1 گھڑی بھی اعتکاف کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ نفلی اعتکاف زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 دن بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ نوافل میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ اب سنت اعتکاف جو آخری عشرے کا ہے وہ آخری عشرے ہی کا اعتکاف سنت ہے، لیکن نوافل میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، ڈسیبلڈ نہ ہو، معذور نہ ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا ہو تو فرض نماز میں قیام فرض ہے، لیکن وہی صحت مند آدمی جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔
اس لیے کہ نوافل میں گنجائش رکھی گئی ہے، آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اعتکاف جب نفلی ہو تو اس میں گنجائش ہے، آپ ایک دن کا اعتکاف کریں، آدھے دن کا اعتکاف کریں، آدھے گھنٹے کا اعتکاف کریں، اس میں گنجائش ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جب وہ مسجد میں آتے تھے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہو جاتے تھے اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے کہ اے اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب وہ جب تک مسجد میں ہیں وہ معتکف ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بیان کی ہے تاکہ مسلمانوں کو شوق پیدا ہو، اعتکاف کا شوق پیدا ہو، مسجد میں بیٹھنے کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے ابن ماجہ میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات كلها۔ اعتکاف کے دو فائدے بیان کیے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے۔ ایک فائدہ تو وہ ہے جس کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایک فائدہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کا یہ بیان فرمایا ہے جس کا مشاہدہ ہم اس دنیا میں تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ آخرت میں اس کا مشاہدہ ہوگا۔ جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، وہ یہ بیان فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب۔ اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے گناہ سے۔ اس لیے کہ مسجد ہے ایسی جگہ، کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہو مسجد میں گناہ نہیں کرتا ہے۔ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہاں فرشتے ہوتے ہیں، یہ نیکی کا ماحول ہے، نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب، یہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کا ہم اور آپ دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ میں جب پاکستان میں تھا تو ہمارے یہاں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بہت سے لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، وہاں نوجوان وہاں بیٹھتے تھے، بڑا ہی اعتکاف کا اہتمام ہوتا تھا وہاں۔ تقریباً 90-100 آدمی کے قریب لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو ایک ہمارے ساتھی تھے محلے کے، وہ بھی اعتکاف کرتے تھے لیکن وہ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے تھے۔ چونکہ وہ ہمارے ساتھی تھے تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ باقی لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں اور آپ پورے مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جوان، اس نے بڑا عجیب جملہ مجھے کہا جو آج تک مجھے یاد ہے۔ تھا تو میرا ساتھی، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نہ مجھے کوئی نماز پڑھنی ڈھنگ سے آتی ہے، نہ مجھے کوئی قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہے، نہ مجھے کوئی اور عبادت کرنی صحیح طریقے سے آتی ہے۔ میں جو یہ پورے مہینے کا اعتکاف کرتا ہوں تو میری ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ کم از کم مسجد میں بیٹھ جاؤں تو گناہ سے بچ جاؤں گا۔ یہ جملہ مجھے اس کا آج تک یاد ہے، اس نوجوان کا، کہ میں اعتکاف اس لیے کرتا ہوں مجھے کوئی اچھے کام، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، نماز پڑھنی صحیح نہیں آتی ہے، عبادت کرنی صحیح نہیں آتی، لیکن کم از کم میں گناہ سے بچ جاتا ہوں اس لیے اعتکاف کرتا ہوں۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ گناہ سے بچ جائیں گے، گویا آپ 10 دن آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ جتنے لوگ مسجد سے باہر نیکی کے کام کر رہے ہیں، اور یہ معتکف صاحب مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکی کے کام نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے اعتکاف کی برکت سے وہ تمام نیکی کے کاموں کے ثواب معتکف کو عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر محلے میں، علاقے میں کوئی بیمار ہو گیا اور دوسرے مسلمان اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ معتکف تو نہیں جا سکتا ہے، ان کو ثواب جو مل رہا ہے عیادت کا، اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ جنازے میں کوئی جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں، لو مسلمان یہ نہیں جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھے بیٹھے وہ ثواب عطا فرما رہا ہے جو مسلمان باہر نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اعتکاف کا دوسرا فائدہ، یہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہا لیکن قیامت کے دن اس کا مشاہدہ ہوگا۔ تو اعتکاف کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ اعتکاف کا یہ ہے کہ معتکف گناہ سے بچ جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نیکیاں وہ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکیوں کا ثواب بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں۔ مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے اور عورتوں کے لیے اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے۔ جہاں عورت نماز پڑھتی ہے گھر کی مسجد، اس مسجد میں وہ اعتکاف کرے، اور اگر مسجد گھر کی کوئی مسجد نہیں، گھر میں کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہے عورتوں نے اپنے لیے، تو وہ گھر کا کوئی ایک کمرہ مخصوص کر لیں اپنے لیے، اس میں اعتکاف کر سکتی ہے وہ۔ اور عورتوں کے لیے تو اعتکاف بہت آسان ہے کہ گھر کے کمرے میں ہی بیٹھ کر اپنی عبادت کرتی رہے، جیسے کہ مسجد میں مسلمان مرد بیٹھتے ہیں وہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، اور وہی ثواب اعتکاف کا عورتوں کو گھر میں ملے گا۔ البتہ اعتکاف سے متعلق چند مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف جو سنت ہے وہ شروع ہوتا ہے 20واں روزہ جب ختم ہو رہا ہو، 21ویں شب جب آغاز ہوتی ہے، 21ویں شب کا آغاز ہو تو مغرب کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں بیٹھ جائے مرد حضرات، اور عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے 20واں روزہ ختم ہو رہا ہو، اس وقت اعتکاف کی نیت کر لیں، اور نیت یہ کریں کہ میں آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا میں نے نیت کر لی، اور یا یوں کہیں کہ میں عید کے چاند تک اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ اب جب مرد حضرات مسجد میں بیٹھ گئے تو یہ مسجد کے اندر اعتکاف شروع ہوگا ان کا، عورتیں جو گھروں میں اب گھر کی مسجد میں اعتکاف کر رہی ہے ان کا اعتکاف وہاں شروع ہوگا۔ البتہ عورتوں کے لیے اتنی بات کا جاننا ضروری ہے کہ عورتوں کا اعتکاف کی حالت میں پاک ہونا ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور اگر اعتکاف کے دوران ان کے ایام شروع ہو جائے
تو پھر ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ رمضان کا روزہ بھی ختم ہو جائے گا، اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، بعد میں پھر ان کو 1 دن اور 1 رات کے اعتکاف کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ بہرحال عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے چند مسائل ایسے ہیں جو جس کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 بنیادی مسئلہ، بغیر ضرورت کے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ عورت اپنے گھر کے جو مسجد ہے، جو کمرہ ہے، اس سے باہر نہ جائے، اسی میں رہے۔ ہاں جو انسانی حاجات ہے اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، بیت الخلاء جانا ہے، وضو کرنا ہے، غسل جنابت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ان چیزوں کے لیے آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کا کام ہو جائے فوراً مسجد واپس آنا ہے۔ میں یہاں بہت سے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، ان کو دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میں بھی تو مسجد میں ہی ہوتا ہوں۔ یہ جو ہماری مسجد ہے، یہ دروازہ جو ہال کا دروازہ ہے، اس سے باہر مسجد نہیں ہے، یہ ہال مسجد میں ہے، اس لیے کہ وہاں تو ٹوائلٹ بھی ہے، بیت الخلاء، اور مسجد میں بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے ہیں، بیت الخلاء مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ شرعی طور پر یہ ہال مسجد ہے، ہال سے باہر کا جو حصہ ہے یہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں ٹوائلٹ کہاں بنا سکتے ہیں آپ؟ بات سمجھے؟ اوپر والا بھی ہال مسجد میں ہے اور ہال سے باہر نکلے تو وہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں بھی ٹوائلٹ بنا ہوا ہے۔ اب یہ دونوں ہال مسجد ہے، اب آپ کو اگر باہر نکلنا ہے، بیت الخلاء جانا ہے تو فوراً جائیے اور آ جائیے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں معتکف باہر کھڑے ہوتے ہیں، بیت الخلاء بند ہے، 10 منٹ انتظار کر رہے ہیں اور دوسروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کون سا اعتکاف ہے بھائی آپ کا؟ آپ کو اگر جانا ہے دوسرے مسلمانوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کریں، اور وہاں باہر انتظار نہ کریں۔ اگر ٹوائلٹ بند ہے تو آپ مسجد کے اندر رہیں، جب فارغ ہو جائے تو پھر جائے۔ اسی طرح وضو خانے میں وضو کر لیا ہے اور ساتھ والے سے باتیں کر رہے، جی کیسا اعتکاف چل رہا ہے آپ کا؟ وہ کہتے جی بہت اچھا اعتکاف چل رہا ہے، ادھر ہی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ خدا کے بندے اگر بات کرنی ہے تو حال میں اندر آ کے بات کرو۔ اور بعض لوگ وہاں پر میں نے دیکھا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وہ لے جا کر وہاں 5 منٹ تک ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں۔ بھائی ٹوتھ پیسٹ نہ وضو کی سنت ہے نہ وہ فرض ہے، جو کام ضروری ہے وہ کام باہر کر سکتے ہیں آپ، یہ ٹوتھ پیسٹ کرنا ضروری نہیں۔ ہاں مسواک آپ کر سکتے ہیں، وہ وضو کی سنت ہے۔ 5 منٹ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ میں لگائیں گے وہاں پر تو یہ آپ نے غیر ضروری کام میں لگا دیے۔ آپ کے یہاں ضروری ہوگا، شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ کے یہاں، ہمارے یہاں تو بہت سی چیزیں ضروری ہیں جو اللہ کے دین میں ضروری نہیں ہے، ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تو اپنی مرضی کا اعتکاف نہ کریں، ٹوتھ پیسٹ والا اعتکاف کہ جی 5 منٹ بیٹھ کر وہاں ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر 15 منٹ وہاں لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہیں۔ ٹیلی فون آ گیا تو مسجد سے باہر چلے گئے، جی مجھے ذرا چھپ کر بات کرنی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر چلے گئے، پرائیویٹ کنورزیشن کرنی ہے جناب۔ جو پرائیویٹ کنورزیشن یہاں نہیں ہوتی ہے بھائی، یہاں تو پرائیویٹ کنورزیشن کرنی ہے تو اللہ سے کریں۔ اعتکاف میں موبائل اگر آپ لاتے ہیں ضرورت کے لیے لائے، یہ نہ ہو کہ جناب 20 آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں ہر وقت موبائل ہی بج رہے ہیں، سائلنٹ پہ رکھے اسے، ضرورت کی بات کریں۔ تو اعتکاف میں آپ کے اور عام مسلمان کے درمیان فرق ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز، آپ کے اعمال عام مسلمان جو کرتے ہیں ویسے نہیں ہے، اب آپ معتکف ہیں۔ اور عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں۔
یہ جو میں نے عرض کیا کہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں، عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے. وہ گھر کی مسجد جو ہے کمرہ ہے اسی میں رہے، ضرورت کے لیے باہر جائے پھر فوراً اندر آ جائے. علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں، گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں، محلے کی مسجد میں نہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور میں ان کے لیے خیمہ لگاتی تھی جس خیمے میں وہ آرام فرماتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اجازت دیجیے میں اپنا خیمہ لگا لوں. انہوں نے بھی لگا لیا. زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے اپنا خیمہ لگا لیا. کتنے خیمے ہو گئے؟ 3. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح آرام کے لیے خیموں میں اپنے خیمے میں تشریف لاتے تو آپ نے صبح دیکھا کہ مسجد میں 3 خیمے لگے ہوئے ہیں. فرمایا ما ھذا، یہ 3 خیمے کہاں سے آ گئے؟ فاخبرہ، آپ کو بتلایا گیا کہ اس طرح واقعہ ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خیمہ لگایا، حضرت حفصہ نے دوسرا، حضرت زینب بنت جہش نے تیسرا لگایا. اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں جس میں، اور مختلف روایات آپ نے مختلف ابواب میں نقل کی ہے، جس میں ایک روایت میں یہ فرمایا ما حملہن علی ھذا، کس چیز نے ان عورتوں کو یعنی ازواج مطہرات کو ان خیمہ لگانے پر ابھارا ہے؟ آل برہ، کیا یہ اس مسجد میں خیمے لگا کر مسجد میں اعتکاف کرنے کو اپنی بیویوں سے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں آل برہ، کیا وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں مسجد میں خیمہ لگائے، حضور اس کو نیکی کا کام نہیں سمجھتے ہیں. آل برہ معنی کیا ہے کہ یہ بر نہیں ہے، نیکی نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا انزعوها، ان خیمے کو یہاں سے اکھاڑ دو. فلا اراہا، میں ان خیموں کو دیکھنا نہیں چاہتا. فنزعت، پس وہ سارے خیمے وہاں سے اکھاڑ دیے گئے. اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس سال اعتکاف نہیں کیا رمضان میں، اور آپ نے شوال میں پھر جا کر 10 دن کا اعتکاف کیا. اب اندازہ لگائیں، صحیح روایت ہے یہ، اور ایک جگہ نہیں، امام بخاری کئی جگہ یہ روایت نقل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف ہو، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا ان خیموں کو اکھاڑ دو، اور پھر چوتھی چیز آپ نے خود اعتکاف نہیں کیا اس سال، اور شوال میں اگلے مہینے آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا. ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے. وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، اور وہی ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جو مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ ہم اور آپ جانتے ہیں مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، عام نماز جو الگ پڑھے، منفرد انفرادی نماز پڑھے، جماعت کی نماز میں اسے 27 درجہ اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھے گی اس کو باہر والے حصے سے زیادہ
اس عورت کو جتنے گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھے گی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب عورت اگر صحن میں نماز پڑھتی ہے اور ایک عورت اندر کمرے میں نماز پڑھتی ہے تو جو عورت اندر کمرے میں نماز پڑھتی ہے اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ معلوم ہوا جس عورت کو گھر کے اندر نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے اسی عورت کو اسی گھر کے اندر مسجد میں اعتکاف کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں اور ہماری مستورات کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول بنائیں۔ پھر میرے دوستو، یہ جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرہ، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یہ بہت قیمتی عشرہ ہے۔ وہ یہ یوں سمجھیے کہ رمضان کی جان رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اس آخری عشرے میں کیا کام کرنے چاہیے؟ تو ایک تو میں نے عرض کر دیا اعتکاف ہے۔ 4 سنتیں ایسی ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہیں۔ 4 سنتیں، یہ یاد رکھیں، یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ ابھی آخری عشرہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ 4 سنتوں کو آخری عشرے میں زندہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی سنت اعتکاف کی سنت۔ یہ اعتکاف کی سنت ایسی سنت ہے جو صرف رمضان کے آخری عشرے میں زندہ ہو سکتی ہے، سال کے کسی اور مہینے میں، کسی اور مہینے کے کسی عشرے میں زندہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت ہے رمضان کے آخری عشرے کی۔ دوسری سنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی اواخر العشر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں جتنی کوشش اور اہتمام سے عبادت کیا کرتے تھے کسی اور دن اتنا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے، اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ کثرت عبادت، اللہ توفیق دے تو رات کو کھڑے ہو جائے، قرآن شریف پڑھے، نفلی عبادات کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ راتیں بہت قیمتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شد میزرہ، اپنی تہبند کو کس لیتے تھے۔ یعنی اب زیادہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مزدور لوگ جو کام کرتے ہیں، ریت اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، تو وہ جب محنت والا کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی تہبند کس لیتے ہیں۔ یا آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا جو ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ محنت والا کام شروع کرنے سے پہلے اپنی تہبند کستا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا شد میزرہ، اپنی تہبند کس لیتے تھے کہ اب مجھے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات جاگ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ تم بھی عبادت کرو، اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرے عبادت کی، خود بھی عبادت کرے، اپنے بچوں کو بھی عبادت پر لگائے۔
یہ نہیں ہے کہ جی جناب بوڑھے ماں باپ تو ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے کمرے میں جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں جناب فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دین صرف بوڑھوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی تم بھی عبادت کرو۔ یہ دوسری سنت ہے اس آخری عشرے کی۔ پہلی سنت آخری عشرے کی اعتکاف ہے، دوسری سنت آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے عبادت کیجیے۔ تیسری سنت وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لیلۃ القدر کو تلاش کیا اور ہمیں بھی تلاش کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم دونوں نے روایت نقل کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر اپنے ترکی خیمہ جس میں آپ نے اعتکاف کیا تھا اپنا سر مبارک باہر نکالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، مگر وہ مجھے نہیں ملی۔ پھر میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور دوسرے عشرے میں بھی مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر کسی بتلانے والے نے مجھے یہ بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اور اس کی علامت آپ نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اور مجھے یہ علامت دکھائی گئی ہے کہ لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ میں نے اس رات کو دیکھا اپنے آپ کو کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور جناب کیا ہے میرے پیشانی پر اور اس مٹی اور پانی کے اثرات ہیں، مٹی اور پانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ راوی کہتا ہے جب 21ویں رات تھی رمضان کی اور ہم نے اعتکاف کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا، تو اس رات کو بارش ہوئی۔ اس زمانے میں تو کچی مسجدیں ہوتی تھی چپر کی، اور جس کی وجہ سے وہ مسجد کی چھت ٹپک پڑی اور اندر پانی آیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں میں نے صبح دیکھا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کی پیشانی پر مٹی کے اثرات ہیں۔ اتنا اہتمام فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم آخری عشرے کا اعتکاف کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے آخری عشرے میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، 21 میں، 23، 25، 27 اور 29 میں۔ اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ لیلۃ القدر چھپی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے کبھی ایک رات جاگے، کبھی دوسری رات جاگے، کبھی تیسری رات جاگے۔ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس کا اہتمام کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے کسی اور مسلمان کو لیلۃ القدر کی فضیلت ملے یا نہ ملے، معتکف کو بہرحال ملے گی، اس لیے کہ اعتکاف عبادت ہے،
اور جب آپ مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو تو لیلۃ القدر یقینی طور پر ملے گی. طبرانی نے اور بزار نے ایک روایت نقل کی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر نیک متقی مسلمان کا گھر ہے. یعنی وہ وہاں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے، جس میں اعتکاف بھی شامل ہے. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرُّوحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ. اور جو آدمی مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے راحت کی، رحمت کی، پل صراط پر سے گزر کر جنت میں داخل ہونے کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتا ہے. اب اندازہ لگائیے دنیا میں کسی اور کو یہ مبارک رات ملے یا نہ ملے، جو شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اسے ضرور ملے گی. اگر آپ 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 21ویں 23 25 27 29 ان راتوں کو مسجد میں گزارے. یہ 5 راتیں مسجد میں گزار لے، آپ کو یقیناً لیلۃ القدر ملے گی. اس کا اہتمام کریں. اور آج کل تو ویسی بھی راتیں چھوٹی چھوٹی ہے، 9 بجے کے بعد مغرب ہوتی ہے اور رات کو 2 بجے جناب کیا ہے وہ فجر ہو جاتی ہے. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 4-5 گھنٹے. 4-5 گھنٹے مسجد میں گزاری ہے اور جناب اعتکاف اور جناب کیا ہے لیلۃ القدر. اور کون سی رات؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت پر عطا فرماتا ہے. اس کا اہتمام کریں. گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں. اور چوتھی چیز کہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا چاہیے. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے میں نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا عبادت کروں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھلائی تھی. اور بہت ہی آسان دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے، اور خاص طور پر ہمیں اس دعا کا اہتمام رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنا چاہیے. یہ سنت ہے. فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے تم یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، انک تحب العفو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے. اور آپ فاعف عنا بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما دے. اب یہ 4 سنتیں ہو گئی رمضان کے آخری عشرے کی. یہ خصوصیت ہے اس آخری عشرے کی. پہلی سنت ہے رمضان کے آخری عشرے کی اعتکاف. دوسری سنت ہے رمضان کے آخری عشرے کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، تہبند کس لیتے تھے. اور تیسری سنت ہے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اور چوتھی سنت ہے آخری عشرے کی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما. میرے دوستو ابھی یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان 4 سنتوں کو آخری عشرے میں زندہ کرنے والے ہوں.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.